میں نے ایک کارکن کی حیثیت سے بھی اور صوبائی جنرل سیکرٹری کی حیثیت سے بھی ہم نے کام کیا، جدوجہد کی۔ مولانا نے ہماری ہر وقت شفقت کے ساتھ ہماری تربیت کی، ہماری رہنمائی کی۔ جماعت اسلامی میں تو کوئی تبدیل نہیں ہوتا، کام ختم نہیں ہوتا، کوئی ذمہ داری سے فارغ نہیں ہوتا، محاذ تبدیل ہوتے ہیں۔ جماعت اسلامی کا نظم، جماعت اسلامی کے ارکان، شاید کسی ساتھی کو کس مقام پہ کس وقت کیا کام لینا چاہتا ہے، ہم مختلف محاذوں میں تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ بہرحال موت تک یہ جدوجہد ہے۔ ہم رکنیت میں حلف اٹھاتے ہیں تو موت تک کا حلف اٹھاتے ہیں کہ اس تحریک کے ساتھ، اس جدوجہد کے ساتھ مشکلات بھی آئیں گی، تکالیف بھی آئیں گی، اس جدوجہد کو جاری رکھنا ہے۔ میرے ذمے جو آج جس ماحول اور جس حالات میں بلوچستان کی ذمہ داری لگائی گئی ہے، بہت مشکل دور ہے آج بلوچستان میں۔ کسی کی جان محفوظ نہیں ہے۔ دکی میں 21 مزدوروں کو قتل کیا جاتا ہے، گوادر میں 7 مزدوروں کو قتل کیا جاتا ہے، پنجگور میں 7 مزدوروں کو قتل کیا جاتا ہے، موسیٰ خیل میں بسوں سے لوگوں کو اتارا جاتا ہے، یا پنجاب کے مزدوروں کو یا لوکل لوگوں کو قتل کیا جا رہا ہے۔ بدامنی کی حالت ہے۔ کرائے کے قاتل آزاد ہیں آج بلوچستان میں، جب چاہیں جس کو قتل کر دیں۔ منشیات فروش محب وطن کے نام پر بلوچستان میں سرعام ہماری نوجوانوں کی نسل کشی کر رہے ہیں، ہمارے ماؤں اور بہنوں کی، ہمارے لخت جگر کو برباد کر رہے ہیں۔ آج ہمارے شاہراہوں پہ ہم سفر نہیں کر سکتے۔ آج شاہراہوں پر ایف سی والے کھڑے ہیں، میرے آپ کی ماں باپ کو گالی دیتے ہیں، مجھے اور آپ کو غلام سمجھتے ہیں، مجھے اور آپ کو پاکستانی نہیں سمجھتے، مجھے اور آپ کو غلام قانونی بلوچستان کو سمجھتے ہیں۔ چوک و چوراہوں پر روزانہ میرے اور آپ کی ماں باپ کو گالی پڑتی ہے۔ مجھے اسمبلی نے کہا کہ آپ ایف سی سے کیوں نفرت کرتے ہیں؟ میں نے کہا میں ایف سی سے اس لیے نفرت کرتا ہوں، گوادر کی چوک پر میری ماں، میرے کانوں نے میری ماں کی گندی گالی ایف سی کے کرنلوں سے سنی ہے، اس لیے میں اپنی ماں کے گھر میں جا کر کے خوبصورت شکل دیکھتا ہوں تو میں اس کے پاس بیٹھ نہیں سکتا جب ایف سی والوں کی گالیاں مجھے یاد آتی ہیں، تو اس لیے میں ایف سی سے نفرت کرتا ہوں اور چاہتا ہوں کہ جماعت کی قیادت میں ایک تحریک چلائے کہ ایف سی کو بلوچستان سے نکالا جائے، جب تک ایف سی بلوچستان میں موجود ہوگا۔ اس لیے آج جو ہمارے وسائل ہیں، ریکوڈیک اور سیندک ہے، ریکوڈیک ہے، سیندک ہے، سوئی گیس ہے، اس کو مال غنیمت سمجھتے ہیں یہ ظالم کہ یہ ہمارے مال غنیمت ہے، اس کو لوٹ کے لے جاؤ، بلوچستان والوں کو مت دو۔ بلوچستان والے مستحق نہیں ہیں، گیس مت دو، ریکوڈک میں اس کا حصہ نہیں ہے، سیندک میں نہیں ہے۔ ساحل بلوچستان ٹالر معافی کے لو، پورے ساحل کو تاراج کرو، ہمارے زمینداروں کو زراعت تباہ کر دو، کرپشن کر دو۔ آج بلوچستان پورے ایشیا میں، آج بلوچستان پورے ایشیا میں فرسٹ نمبر پر ہے۔ وہ تعلیم نہیں ہے، ہیلتھ نہیں ہے، روزگار نہیں ہے، وہ ہے کرپشن۔ کرپشن میں پورے ایشیا میں فرسٹ نمبر پر ہے۔ تو آج بلوچستان جو کرپشن زدہ، جنگ زدہ اور نوجوان مایوس ہیں، نوجوان آج بلوچستان کے نوجوان مایوسی نہیں، بیزار ہیں اس ریاست سے، ملک سے۔ آج ہماری بچیاں، تعلیم یافتہ بچیاں آج اپنے جسم پہ بم باندھ کر کے پٹ رہے ہیں۔ ہمارے بچیاں تک، یہ پورے پاکستان میں کسی جگہ یہ نہیں ہوا کہ وہاں عورتیں، بچیاں، تعلیم یافتہ بچیاں اپنے جسموں پہ بم باندھ کر کے پٹیں۔ یہ اس ظلم اور جبر کی داستان ہے کہ آج بلوچستان میں مجھے اور آپ نے کام کرنا ہے۔ وہ جو پارٹیاں قوم پرستی کے نام پر یہاں سیاست کرتے تھے، جو بلوچ کا نام استعمال کر کے پھر جا کر کے اسلام آباد میں بلوچ کاز کو انہوں نے بیچا، پھر پشتونستان کا نام استعمال کیا، پھر پشتونوں کو وہاں بیچا، اور بہت ساروں نے مذہب کا نام استعمال کیا، پھر وزارتوں کی خاطر مذہب کو استعمال کیا۔ آج بلوچستان میں جو لاپتہ افراد کے ہمارے ماں اور بہنیں، آج بلوچستان کے چوکوں پر مائیں ہماری بیٹی ہوئیں، ہمیں بچے دے دو۔ آج پانی کا مطالبہ پیچھے چلا گیا، بجلی کا مطالبہ پیچھے چلا گیا، زندہ رہنے کا مطالبہ ہو رہا ہے کہ بلوچستان میں ہمیں جینے دو، بلوچستان میں ہمیں رہنے دو، بلوچستان میں ہمیں عزت دو، بلوچستان ہمارا ہے۔
تو غیر لوگ آ کر کے میں صوبہ اسمبلی کا ممبر ہوں، گوادر میں بھی پوچھتے ہیں، میں جب گھر سے نکلتا ہوں بطور ممبر صوبہ اسمبلی بھی پوچھتے ہیں آپ کہاں جا رہے ہو؟ بھائی میں یہاں کا منتخب نمائندہ ہوں، ہزاروں لوگوں نے مجھے ووٹ دیا ہے، پھر میں پوچھتا ہوں بھائی، پوچھنے والے سے پوچھتا ہوں بھائی جان آپ تعارف کرائیں، کہہ رہے میں عبداللہ ہوں، خانوال سے میرا تعلق ہے۔ میں کہا سبحان اللہ، علاقے کے بلوچستان کے لوگ، بلوچستان کے باشندے روزانہ اپنا تعارف کراتے ہیں۔ تو جماعت اسلامی کے بارے میں یہاں کے لوگوں نے مشہور کیا کہ یہ بلوچوں کی دشمن جماعت ہے، پشتونوں کی دشمن جماعت ہے، اس نے بنگلہ دیش میں یہ کیا ہے اور خود یہاں بلوچستان کا کباڑہ کر رہے ہیں۔ جب ہم کہتے ہیں کہ بلوچستان کے لوگوں جماعت اسلامی کا ساتھ دو، کہ لو بلوچوں ان کا ساتھ مت دو، پشتونوں اس کا ساتھ مت دو، انہوں نے بنگلہ دیش میں یہ کیا ہے اور بلوچستان میں خود قتل عام کرے، بلوچستان میں منشیات فروشی کرے، یہاں کرپشن کرے، بندر بانٹ کرے۔ جماعت اسلامی کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ یہاں کے نوجوانوں کو لاپتہ جماعت اسلامی والوں نے کیا ہے، یا کرپشن جماعت اسلامی والوں نے کیا ہے، یا کہ زمینوں پہ قبضہ جماعت اسلامی والوں نے کیا ہے، کہتے ہیں بنگلہ دیش میں جماعت اسلامی نے یہ کیا ہے۔ تو آج جماعت اسلامی کے بنگلہ دیش کے لوگ جماعت اسلامی کی قیادت میں کام کرتے ہیں، یہ ڈاکو چور یہاں کے نوجوانوں کو کہتے ہیں جماعت اسلامی فوج کی بی ٹیم ہے، اس کا ساتھ مت دو۔ ماشاءاللہ وزیر اعلیٰ خود بنتے ہیں، وزیر خود بنتے ہیں، گورنر خود بنتے ہیں، اور جماعت اسلامی کبھی اقتدار میں نہیں رہی۔ جماعت اسلامی تو فوج کی بی ٹیم ہے، ماشاءاللہ خود بی ٹیم نہیں ہے، کیونکہ پاکستان میں اور بلوچستان میں سب کو پتہ ہے وزیر اعلیٰ کون بنتا ہے، گورنر کون بنتا ہے، وزیر اعلیٰ کون بنتا ہے۔ تو یہ جب یہ حکومت بن رہا تھا، مجھے سب کو پتہ ہے، مجھے وزیر اعلیٰ نے بلایا کہ وزارت فشریز میں آپ کا نام ہم نے فائنل کیا تھا لیکن کلیئرنس نہیں ملا۔ تو میں نے ویسے جان رہا تھا، میں نے پوچھا کہ یہ تانیدار دیتا ہے؟ کہہ رہے نہیں یہ دیتے ہیں۔ میں نے کہا لعنت ہے تمہاری اس وزارت پر، تمہارے اس عہدے پر، جو یہ کلیئرنس، قوم ووٹ دیتے ہیں، لوگ ہزاروں ووٹ دیتے ہیں، یہ والے جب کلیئرنس نہ دیں، جائیں بلوچستان ہمارا، یہاں کے لوگوں کو حق دو، یا ووٹ ہمیں ووٹ لے حق نہیں ہے، ووٹ دینے کا حق نہیں ہے، لیڈرشپ کا حق نہیں ہے۔ تو بلوچستان جماعت اسلامی کے کارکنان مزاحمت کے لیے تیار ہوں۔ اگر میں اور آپ اس بات کے لیے تیار ہیں، یہ جو چور اور ڈاکو، جیسے حافظ نعیم الرحمن سے اعلان کیا تھا کہ اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ کریں گے، اگر یہ بارڈر نہیں کھولا، اگر ہمارے نوجوان لاپتہ نوجوانوں کو بازیاب نہیں کیا، اگر اپسی بلوچستان سے نہیں نکلا، اگر دکھی کے مزدوروں کا قاتل بازیاب اگر منظر آپ پہ نہیں آئے، مزدوروں کے قاتل نہیں آئے، کرپشن کا خاتمہ نہیں کیا، تو پورے بلوچستان جماعت اسلامی کے کارکنان لانگ مارچ کرے کوئٹہ میں دھرنا دیں گے، کوئٹہ میں جمع ہو جائیں گے، کوئٹہ میں آئیں گے انشاءاللہ، ان ظالموں کے گھروں کا گھیراؤ کریں گے۔ اپسی والے ارب پتی بن رہے ہیں، کوسٹ گارڈ والے ارب پتی بن رہے ہیں۔ یہاں کے ابھی میں لیڈی گیا تھا، ایک سردار سرفراز ڈومکی صاحب فوت ہوئے، میں ان کے فاتح کے لیے گیا، ہمارے ایک ساتھی کی گاڑی میں تیل نہیں تھا تو اس کو ایک دکان پہ تیل ڈالنے گئے، مجھے لیڈی والے کہہ رہے ہیں کہ دکان والے پہ پابندی ہے کہ ایک موٹر سائیکل 4 لیٹر سے زیادہ تیل نہیں دے گا، اگر 5 لیٹر تیل دیا تو دکان بند ہوگا۔ میں نے کہا کیوں؟ اور ایک گاڑی کو 10 لیٹر آپ تیل، اور دکان والے کو پابندی ہے کہ آپ اگر کسی موٹر سائیکل والا آیا 4 لیٹر آپ نے تیل دیا، اس کا شناختی کارڈ نمبر اور نام بھی نوٹ کرنا ہے رجسٹر میں، تاکہ اپسی کے کیپ میں جا کے دینا ہے۔ یہ بلوچستان اپسی والوں کے باپ کا ہے، ہمارے باپ کا نہیں ہے، یہ بلوچستان ہمارا نہیں ہے، بلوچستان والوں کا نہیں ہے۔ یہ اپسی والے جو گنڈا گردی کرتے ہیں، کوسٹ گارڈ والے جو گنڈا گردی کاروبار بارڈر بند کرتے ہیں، چمن کا بارڈر، گوادر کا بارڈر، تربت کا، پنجگور کا، تفتان کا، ماسکیل کا، آج بارڈر کو بند کرتے ہیں، بے روزگاری کرتے ہیں، اور پھر دوسری طرف آپریشن کرتے ہیں، نوجوانوں کو لاپتہ کرتے ہیں ظالم۔ ہمارے اس حال میں بھی بلوچستان میں کوئی سنجیدگی، ہمارے وفاقی حکومت، صوبائی حکومت کوئی سنجیدگی نہیں ہے۔ ہماری بچی اب تک 3 بچیوں نے خودکش حملے کی، 3۔ میں ان کو کہتا ہوں بھائی کمیشن بناؤ، تحقیقات کرو، اسباب تلاش کرو، بتاؤ کہ ہماری بچیاں کیوں خودکش کر رہی ہیں، بتاؤ ہمارے نوجوان پہاڑوں پہ کیوں جا رہے ہیں، بتاؤ نوجوان کیوں بغاوت کی طرف جا رہے ہیں، بتاؤ کہ نوجوان ریاست سے کیوں مایوس ہو رہے ہیں۔ تو آپ کیوں غور نہیں کرتے؟ کیوں آپ
کمیشن نہیں بناتے؟ کیوں لائے عمل نہیں بناتے؟ آپ آپریشن کر کے طاقت کی زبان پر، بندوق کی زبان پر بات کرتے ہو کہ میں طاقت کے ذریعے بلوچستان کے لوگوں کو کچلوں گا، میں طاقت کی بنیاد پر یہاں کے نوجوانوں کو زہر کروں گا، میں طاقت کی بنیاد پر جب میں ہمیں گوادر میں آپریشن کیا، آصف غفور کور کمانڈر تھا، آصف غفور نے مجھے دھرنے کے دوران مجھے فون کیا، فون پہ بات کی کہ دھرنا ختم کرو، ہم آپریشن کریں گے۔ تو آصف غفور کو میں نے کہا مجھے بتاؤ، کبھی اب تم ڈیرہ بگٹی کو فتح کرتے ہو، کبھی تم کلات کو فتح کرتے ہو، کبھی تم سبی کو فتح کرتے ہو، کبھی تم نوشکی کو فتح کرتے ہو، کبھی گوادر کو فتح کرتے ہو، اور کمانڈر صاحب بتاؤ کشمیر کب فتح کرو گے؟ بتاؤ تم کشمیر کب فتح کرو گے؟ مجھے بتاؤ، جس کے بعد جس کے لیے تمہیں بنایا گیا تھا، ہم ٹیکس دیتے ہیں، ہمیں ہی فتح کرتے ہو، ہمیں ہی گالیاں دیتے ہو، ہماری ماؤں کو گالیاں دیتے ہو۔ کیا ہم پاکستانی نہیں ہیں؟ کیا ہماری ماں پاکستانی نہیں ہے؟ کیا ہمارے بچے پاکستانی نہیں ہیں؟ ہمارے بزرگ پاکستانی نہیں ہیں؟ ہمارے اساتذہ پاکستانی نہیں ہیں؟ کیا تمہارا پاکستان اس وقت تک مستحکم نہیں ہوگا جب تک بلوچوں کے ماں کو گالی نہیں دو گے، یا کہ پشتونوں کی ماں کو گالی نہیں دو گے، ہماری تذلیل نہیں کرو گے، چوراہوں پر ہماری تذلیل نہیں کرو گے؟ پاکستان مستحکم نہیں ہوگا۔ اس لیے تم سمجھتے ہو بلوچستان والے پاکستانی نہیں ہیں، بلوچستان والے تیسرے درجے کے شہری ہیں، بلوچستان والے ہمارے غلام ہیں، بلوچستان والے غلام ہیں۔ یہ آزادی کی بات مت کریں۔ میں تو خود کئی دفعہ ان سے کہا کہ تم پانی نہیں دیتے، بجلی نہیں دیتے، روزگار نہیں دیتے، تعلیم نہیں دیتے، عزت نہیں دیتے۔ دبے الفاظ میں انہوں نے ہمیں یہی بتایا کہ تم بلوچستان والوں غلام ہو، ہماری مرضی ہے تمہیں پانی دے یا نہ دے، تم غلام ہو، ہماری مرضی ہے تمہیں تعلیم دے یا نہ دے، تم غلام ہو، ہماری مرضی ہے تمہیں عزت دے یا نہ دے۔ لیکن اہل بلوچستان جماعت اسلامی کی قیادت میں تمام نوجوانوں کو، تمام سیاسی کارکنان کو، تمام سردار جتنے ہمارے لوگ ہیں ان کو، تمام لوگوں کو دعوت دیتا ہوں، آئیں جمہوری مزاحمت کریں۔ یہاں کے چور لٹیرے سردار اور نواب، یہاں کے چور اور ڈاکو بیروکریسی کی شکل میں، جرنیلوں کی شکل میں، کرنلوں کی شکل میں، ججز کی شکل میں، یہاں جو بڑے چور بیٹھے ہیں ان کے خلاف ایک مزاحمت کریں۔ انشاءاللہ جماعت اسلامی کے کارکنان، جماعت اسلامی کے ذمہ داران انشاءاللہ تیاری کریں۔ اگر ہم ایک چارٹر بھی دیں گے، کل صوبہ شورا کا اجلاس ہے، ہم بلوچستان کے مسئلے کا ایک چارٹر بھی پیش کریں گے، حکومت کو پیش کریں گے، یہاں کے فوج کو پیش کریں گے، ان مطالبات پیش کریں گے۔ اگر ان پہ عمل درآمد نہیں کیا، اگر یہاں کے شاہراہوں پر ہماری توہین ہوا، یہاں کے شاہراہوں پر ہمارے بزرگوں کا توہین کیا گیا، اگر ٹالر مافیا کو لگام نہیں دیا گیا، اگر بارڈر کو کھولا نہیں گیا، اگر ہمارے بچوں کو لاپتہ نوجوانوں کو بازیاب نہیں کیا گیا، گوادر سے لے کر جوب تک، چمن سے لے کر اب تک ہم کوئٹہ میں لانگ مارچ کر کے کوئٹہ میں ایک غیر معینہ مدت کے لیے گوادر میں دھرنا دیا تھا۔ یہاں دھرنا دیں گے تو سرفراز کی حکومت بھی نہیں چلے گی، یہاں کی کابینہ بھی نہیں چلے گا، یہاں کے ظلم اور جبر کی بنیاد پر۔ آج بھی تو سرفراز بگٹی صاحب کی تو حکومت نہیں ہے، یا کور کمانڈر صاحب کی حکومت ہے۔ ڈی سی ہو تبادلہ کرتے ہیں، تحصیلدار ہو تبادلہ کرتے ہیں، حتیٰ کہ میرے حلقے میں اسکول کا ہیڈ ماسٹر کا تبادلہ بھی کرنل صاحب کرتے ہیں۔ تو حکومت کہاں گئی، کابینہ کہاں گیا؟ ہمارے صوبہ اسمبلی کو بھی ایک کیپٹن چلاتا ہے، کیپٹن اپنے انداز میں چلاتا ہے کہ میں اپنے کیپٹن کے انداز میں صوبہ اسمبلی کو چلاؤں گا۔ اس لیے ہم نے کہا کیپٹن صاحب اسپیکر بنو، کیپٹن مت بنو، یہ صوبہ اسمبلی ہے، یا منتخب لوگ رہتے ہیں، یا کہ منتخب لوگ ہیں۔ انشاءاللہ آج کل صوبہ شورا میں ہم چارٹر بھی پیش کریں گے حکومت کو، پھر پورا بارڈر کے علاقوں، پورے بلوچستان میں نوجوانوں کو منظم بھی کریں گے، مظلوم لوگوں کو منظم بھی کریں گے۔ ان ظالم اور قاتلوں، ہم قاتلوں کے ساتھ نہیں ہیں جو مزدوروں کا قتل عام کرتے ہیں، جو خانے وال کے مزدوروں کو قتل کرتے ہیں، جو ساہیوال کے مزدوروں کو قتل کرتے ہیں، جو پنجاب کے سندھ کے مزدوروں کو قتل کرتے ہیں۔ قتل ہے، فوج قتل کرتا ہے بھی مذمت کریں گے، بی ایل اے قتل کرتا ہے بھی مذمت کریں گے، کوئی تنظیم قتل کرتا ہے مذمت کریں گے۔ قاتل ہے، کوئی فرد قتل کرتا ہو، کوئی تنظیم قتل کرتا ہو، کوئی فوج قتل کرتا ہو، ہم اس کی مذمت کریں گے۔ ہم کسی قتل کی حمایت نہیں کرتے۔ جماعت اسلامی بلوچستان میں انشاءاللہ حق دو بلوچستان تحریک انشاءاللہ آغاز ہے۔ کل اس کو چارٹر دیں گے، پورے لوگوں کو دیں گے کہ بلوچستان کو حق دو، بلوچستان کو تعلیم دو، بلوچستان کو عزت دو، بلوچستان کو روزگار دو، بلوچستان کو علاج دو، بلوچستان کو سہولیات دو، اور بلوچستان کے لوگ غلام نہیں ہیں۔
ہم تو پاکستان کے آئین کی روشنی میں کبھی نہیں لکھا کہ پاکستان کے لوگ اس کے غلام ہوتے ہیں، ہم اس کے باعزت شہری ہوتے ہیں، ہم کسی کے غلام نہیں ہیں، ہم یہاں آزاد شہری ہیں، ہمیں ماں نے آزاد جنا ہے، ہم نہ فوج کی غلامی کریں گے، نہ اسٹیبلشمنٹ کی غلامی کریں گے، نہ سردار کی غلامی کریں گے، نہ وہ نواب کی غلامی کریں گے، نہ یہاں کے سرداروں جاگیرداروں اسٹیبلشمنٹ کے یاروں کی غلامی کریں گے، ہم آزاد حیثیت سے جد و جہد کریں گے۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں جماعت اسلامی کے کارکنان اور ذمہ داران سے، آپ مزاحمت کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ انشاءاللہ حق دو بلوچستان تحریک انشاءاللہ شروع کریں گے، اور انشاءاللہ پورے بلوچستان میں جد و جہد کریں گے۔ پھر شٹر ڈاؤن ہڑتال کے لیے بھی یہ تیار، پہیا جام ہڑتال بھی کریں گے، شٹر ڈاؤن ہڑتال بھی کریں گے، شاہراہوں کو بند بھی کریں گے، آخر میں حکمرانوں کے بلوچستان کے حکمران کو سانسوں کو بھی بند کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔